یہ طریقہ بہت خطرناک ہے، اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، اس سے آپ کا امیج دنیا کے سامنے، پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو گیا. یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل دھیلے کا بھی نہیں. اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ ہے، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی، بیچارے لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دیا. یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ. جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے؟ بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے. اس کو نہیں اتنا نالج تھی، اس نے زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا، وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو. اتنی ٹینشن دی ہے اس کو. ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے، اس کو پبلک نے پکڑا، پولیس نے آ کے بچایا، تھانے میں نہیں بھائی کیس کریں گے اس کے اوپر، تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کسی پولیس والے نے. مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی، اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا. جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی، اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے، اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا نام لکھا، بیچارے کو کیا پتا یار. اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں. دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی. میں نے عربی سے بولا یہ کیا کرو، کہنا ہے پاک ہے. ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہے. اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ الٹا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے خاندان اس طرح سے وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے، کوئی بات نہیں، محبت ہے. یہ کیا سمجھا جائے گی کہ یہ تکلفی؟ اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو، بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئی، اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یا خود ہی آ جائے گی، اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو. شاعر نے شعر کہا، مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا، کہ وہ کہا ہے نا کہ پہلا مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا، کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا. کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں تمیز کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، تجھے بتا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے. میں ایک جگہ گیا، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجنٹ تھے دونوں، میاں بیوی خالص اردو اسپیکنگ تھے. میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے، بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا، شاید لکھنؤ سے ہوگا. لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے، مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی، ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی، یہ لڑائی ہو رہی ہے. بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں، بیسیوں دفعہ کیے ہیں. یہ میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، مجھ سے بھی لڑو، یہ تو لڑائی زبردست. اور پنجاب میں ایسی ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا نا، وہ آپ لوگ دوسری شادی نہ کریں، کرنا ہو تو اپنی ذمہ داری پہ کریں. ہمارے ایک دوست نے کیا کی، پنجاب میں کئی بیگم سے جھگڑا ہوا تو میں نے ان سے کہا، وہ جھگڑا بہت خطرناک چل رہا تھا نا، بالکل بہت ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی اچھا وہ حقوق ادا کر رہے تھے، بعض دفعہ غلطی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، بعض دفعہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے. ان کے کیس میں بیوی کی طرف سے غلطی. اچھا سسر بار بار انوالو ہو رہے تھے ان کے معاملات میں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اپنے سسر کو بولو ایسی کی تیسی، تم کیوں ہمارے معاملات میں آ رہے ہو، میری بیوی میرا گھر، تم کیوں بیچ میں؟ ساس تھی یا پتہ نہیں سسر تھے. کہہ رہے مفتی صاحب فیصل آباد کی پنجابی میں ایسی کی تیسی کچھ بھی لفظ ہی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بھرکم سی کوئی چیز بتاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے میں اپنے سسر کو بولوں گا آپ کی ایسی کی تیسی کیوں ہمارے معاملات میں. وہ تھینک یو، شکریہ، کہہ رہے یہ فیصل آباد کی پنجابی ہے، اس میں ایسی کی تیسی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں کیا گالیاں سکھاؤں آپ کو، سسر بھی تو ہے نا بھائی. تو ہر قوم کا ادب تمیز کا معیار دوسرے سے، ایک ہی زبان میں ایک لفظ بدتمیزی نہیں سمجھی جاتی. دوسری دیکھو اردو میں آپ تم سے بات کرو، ابا کو تم بولو برا ہے، انگلش میں یو بولو گے نا
آپ ابا سے یوں میں بات کرو گے تو ابا تھوڑی برا لگے گا بھائی, سب کو یوں ہی چلتا ہے, مارکیٹ میں کیا ہے یوں ہی ہے. تو ہر زبان کا ادب کا معیار, اردو میں بہت زیادہ ادب ہے نا, جیسے اردو میں آپ کہتے ہو کہ لو, اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے, اس سے تھوڑا آپ ادب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو. لے میں کیا, آپ یہ لیں, تیسرے نمبر پہ لیجیے, چوتھے نمبر پہ لیجیے گا. اور اگر اس میں محبت کا تڑکا لگانا ہے, لیجیے نا, کیا خیال, آئیے نا. آدمی کہتا ہے یار چرس بھی کھلا دے, کیا خیال ہے بھائی, یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر. اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو کہ کلچر کی امین ہے اردو زبان, اور مذہب کی بھی امین ہے. اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ ختم. ہاں وہ سیالکوٹ کا میں سنا رہا تھا کہ بھائی ہر قوم میں بے ادبی کا معیار دوسرے سے مختلف. گوروں کے ہاں کوئی اسٹیکر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینا بے ادبی نہیں. میں وہ بے وقوف ہے پھر نا, یہی مطلب ہوا نا. وہ تو پاگل ہیں, وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے, وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں, ان کے دل میں میرا خوف ہے, وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہ امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے, ساجدا وقائما, کبھی سجدے میں کبھی قیام میں, یحذر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے وہ, ویرجو رحمت ربی, رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے, یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا, خوف بھی ہے. تو بھلا اس کو, اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے, جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے, جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے, جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے, جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے, تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی, دونوں کا انجام ہے, اس کو بخش دوں گا, چل بھائی چھوڑ, بس بخشش ہو گئی, کوئی میں بہت غفور ہوں, بہت بڑا ہوں. لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے, اب دونوں کیا ہو گئے ہے بھائی, سیم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل, بھلا ہم ایسا کریں گے, ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے, ایسی بے انصافی, ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا. عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں. برداشت بالکل ختم. قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے, الکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. یہ باپ کے سامنے غصہ نہیں, ماں کے سامنے نہیں, اپنے بڑوں کے سامنے نہیں. آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے, طاقتور ہے, اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے. وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا, وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں, پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے, اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, فورن کمپنی نے نکال دیا. کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے, گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا, تو آپ کو ٹینشن نہیں. کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی, وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا, اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا. بالکل صحیح کیا. باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ, میں نے دے دیا ریزائن. جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے, جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لی, ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار. 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت, بولو نا, 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی. اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو, لولے ہو, اندھے ہو, کاڑے ہو, بہرے ہو, فالج زدہ ہو, وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے. اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے, وہ سختی کرتا ہے, تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. دنیا کو بے وقوف بنانا آسان, لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے, ان کی فائلیں تیار کرو, ایک ایک لفظ لکھو ان کا. جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ, لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے, جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم. آج دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے, ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, اس میں چاکلیٹ موکلیٹ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں گورے. ایک مدر ڈے میں کوئی 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو.
یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں، یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بالکل اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ جو فادر ڈے اور مدر ڈے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا باپ اور ماں سے سال میں ایک پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان تمہارے برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا، یہ خود بھی برباد ہوگا، تمہیں بھی برباد کرے گا۔ کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے بھائی، اس رمضان کا تھوڑا سا حصہ ہے، آج گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے۔ اے اللہ جو نماز کو قضا کرتا ہے، اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے، سب سے آخر میں، سارے کاموں سے فارغ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں، بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے، آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے، نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی، وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی، ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس کو نماز کہتے ہیں، اس کو نمازی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے، ان کی عمر میرا خیال ہے 70 سال ہوگی، بہت پرانا واقعہ یہ۔ ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، 55-60 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے۔ میں حیران تھا، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ ہم چھوٹے تھے، یہ بات ہے تقریباً 84-85 کی، انہیں کلفٹن گھمانے کے لیے اور ادھر ادھر کراچی کی مختلف جگہیں دکھانے کے لیے لے گئے، تو مجھے اندازہ ہوا واقعی اس بندے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ بات بات میں بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، بھائی کوئی مسجد ہے قریب میں، بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ سارا ہم تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں سارا دن کیا چل رہا ہے، بھائی ایسا نہ ہو ٹائم ہو جائے پانی نہ ملے کہیں۔ ہم ان کو تسلی دیتے حضرت ایسا نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہے کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تو واقعی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سفر میں اپنی نمازوں کے اسکیجول کو پہلے دیکھا کرو کہ کون سی نماز کہاں ہوگی، کس طرح سے خواتین نمازیں قضا کر دیتی ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حافظو، حفاظت کرو، حفاظت بہت سخت، یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اس میں لچک نہیں ہے۔ غسل فرض ہو گیا، اگر سردیوں میں آپ کو غسل کر کے نہانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ سفر میں غسل فرض ہو گیا، وہاں نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ دوسرے توبہ کرو بد نظری سے، زنا سے، بدکاری سے، انٹرنیٹ پر بیہودہ اور فحش مواد دیکھنے سے، یہ چیز اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ معاف کرنے والا ہے، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر کے اس کو مناؤ، وہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ وہ یہ آپشن رکھا ہوا ہے اس نے، وہ تانے نہیں دے گا کہ پھر گناہ کر کے پھر توبہ کر رہا ہے تو اب کس بیس پہ کر رہا ہے، لیکن کرو تو صحیح۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا، لت پڑ جاتی ہے، جو لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے ان کو، او بھائی عادت پڑ گئی ہے، عادتیں چھوٹتی بھی تو ہیں۔ جس طرح کوئی کام کنٹینیو کرنے سے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہمت تو کرو، پھر بھی ہوتا ہے تو توبہ تو کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو تو نہیں۔ جو آدمی فحش فلمیں دیکھتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دی اس نے، اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر راضی ہو گیا ہے، وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بس میں نہیں بچ سکتا۔ بھائی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ 100 دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے، 100 دفعہ اللہ کو مناؤ، اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا پھر مناؤ، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ اللہ تیار ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے گناہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں،
اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کو جیسے پرہیزگار لوگوں سے محبت ہے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے. تعلق تو قائم رکھو، تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے. توبہ ایک ایلفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی ہے. اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ میں تو رہو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں کوئی ٹینشن ہو بھائی رابطے میں رہنا، ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے. ماں باپ کو ہوتا ہی ہے فکر بھائی جس حالت میں بھی ہو اطلاع ضرور، اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا. اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو، گناہ میں ہو یا نیکی میں، تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا. رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو، میرے سامنے بیان کرو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا. اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا. اے اللہ میں قوم لوط کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہو تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر، مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں، مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو باغی نہ بنو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کرو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا اقل من ذلک. اے وہ ذات جو زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں، میری حالت کو درست کر دے، مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مجھے میرے حوالے نہ کر. اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں، دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب سفر چل رہا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، گٹر میں نہ گر جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ. تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر؟ طرفت عین. اے اللہ 24 گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے کے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. ولا اقل من ذالک، اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا، میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا. 24 گھنٹے تو مجھ پر گرفت رکھ. یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں کہ جن سے گناہ نہیں چھوٹتے، وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر. تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی. اور کیا دعا سکھائی؟ خذ بناصیتی الی البر والتقوی. اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں، تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو، لگا دو انجیکشن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری پرواہ نہیں کرو. تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو. اور دیکھو یہ بات میں بہت کم بیانات میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جرم پھیل گیا ہے. داڑھی کٹانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اللہ کو داڑھی کٹا ہوا مرد پسند بولو نا بھائی، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ تو اب ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ اب انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. نبی نے حکم دیا ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے ماڈرن یہودی، بڑے ترقی یافتہ، لیکن داڑھی اتنی بڑی. بہت سے یہودی دیکھے. کیوں؟ اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں، اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال سکتے. آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں، کہہ دیں اپنی قوم سے. کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے، لیکن وہ بھی غامدی کی طرح، غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی. اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو. اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا، کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے، کلیم اللہ کو. سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں،
سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں, تو غامدی صاحب نے آگے داڑھی کا انکار کر دیا. فیصلہ کر لو, ایک طرف صحابہ ہیں, ایک طرف پیغمبر ہیں, ایک طرف تورات ہے, ایک طرف قرآن ہے. قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا. اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں, عورت کو سر پہ بال دیے ہیں. کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں, اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے؟ بولو نا بھائی. اب انگریزوں میں اگر فیشن آ جائے, خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں, تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے, ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو رکھ لو بھائی ہمت, بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تھوڑا بہت لوگ ملا ملا کریں گے, بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے, آپ بھی مر جاؤ گے. اور داڑھی رکھنے سے کوئی ملا نہیں بن جاتا. کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑھی ہیں, کیا وہ ملا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ جو ایٹامک انرجی میں جو سائنسدان ہیں, جامعۃ الرشید آئے تھے, تو اتنی بڑی بڑی داڑھی ہیں ان کی. بھائی داڑھی رکھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو, آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو, زیادہ اچھے بنو گے آپ, روب ہوگا آپ کے چہرے پہ. تو ہمت کر لو اس رمضان میں. میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. بھائی ہماری داڑھی ایک ظاہری حلیہ, اندر اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑھی والے کو اللہ بخش دے اور ہمیں نہ بخش دے, اللہ بچا کے رکھے سب کو, لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا. وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہم. یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے. جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی, یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. تو اللہ کا حکم ہے, ہمت کر لو. اور یہ فضول باتیں, داڑھی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے, داڑھی بدنام ہوگی. تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی. مسلمان تو 2 نمبری کرتے ہیں بہت سے, بدنام تو اسلام ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو, اس کا حل یہ ہے کہ 2 نمبری چھوڑ دے آدمی. وہ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑھی ماں کو اگر ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب اور یہ اور وہ, اس نے جا کے اماں کو ہی قتل کر دیا. اس نے کہا بھئی یہ تو فل ٹینشن ہے, عذاب کا ذریعہ ہے یہ. تو داڑھی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے, داڑھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا, آپ نے اسی کو اڑا دی. ہمارے کتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم نے جب داڑھی رکھی تو سینما گھر کی لائن سے واپس ہوئے, شرم آ رہی تھی. ایک ہمارے دوست نے داڑھی رکھی, مجھے اپنا واقعہ سنا ہے, کہہ رہے مجھے فلمیں دیکھنے اور سینما گھروں میں جا کے دیکھتے تھے. کہہ رہے میں لائن میں کھڑا ہوا تھا, داڑھی رکھ لی تھی میں نے, شرم تو آ رہی تھی لیکن ہم نے کہا تھوڑا دیر بے شرم بن جاتے ہیں, شرم ختم کرنے میں 2 چند سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو. کہہ رہے پھر لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, یہ ملا یہاں کیا کر رہا ہے.